إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ ہم آپ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سے تفصیلات بیان کر چکے ہیں اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں جس نے ضرورت محسوس کی کہ ان باتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے، اس لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ مزید کچھ باتیں رہ جائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ جب سیرت کے عنوان پر ایک گفتگو شروع کیا ہو تو اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے، اس لیے انشاءاللہ جو باتیں باقی رہ جائیں گی عید کے بعد اطمینان کے ساتھ ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو جہاں تک ہم کر چکے تھے اس کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، مختلف قسم کی مشکلات، پریشانیوں کا سامنا ہوا، آپ نے بڑی ہی حکیمانہ انداز سے سب کا مقابلہ کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بڑی ہمت، جوامردی، حوصلے اور استقامت کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد کا مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر جو غدار قومیں تھیں یہودیوں کی، ان قوموں کو مدینہ سے باہر نکالا گیا تاکہ مدینہ کے آب و ہوا کو سازگار بنایا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان سارے حالات سے گزرتے گزرتے ہجرت کے 5ویں سال میں داخل ہو گئی، یعنی مدنی زندگی کا 5واں سال ہے۔ اب تک مسلمانوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے پورا مدینہ میں ایک طرح کا سکون چھا گیا ہے۔ جو منافقین اب تک کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے وہ مایوس ہو گئی، جو مدینہ کے یہودی تھے
کچھ تو ان کی غداریوں کی وجہ سے مدینہ سے باہر نکال دیے گئے، اور کچھ جو تھے انہوں نے وعدہ وفائی کا اعلان کر دیا کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ جو عرب کی سب سے بڑی قریش کی طاقت تھی وہ بھی دھیرے دھیرے مایوس ہو چکی ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی کوئی ہم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ المہم ہر طریقے سے مسلمان اپنی قوت اور طاقت منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اسی درمیان میں پھر مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ جس کو ابھی کچھ ہی زمانے پہلے اللہ کے رسول نے ان کی دغا بازی اور غداری کی وجہ سے مدینہ سے باہر کیا تھا، جا کے خیبر میں بس گئے تھے، بنو نذیر کا قبیلہ۔ اس قبیلے کے 20 سردار یہ طے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا مدینہ سے صفایا کیا جائے، اور اس مرتبہ ایسی ٹکر ہوں کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے، وہ دم توڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے چال چلی، مکہ چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد سارے علاقوں میں جا کر کے، گلیوں گلیوں میں گھوم کر کے، سارے قبیلوں میں جا کر چکر لگاتے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ عرب کے سارے قبیلوں میں جاتے ہیں، جتنی جماعت ہوتی ہے ان کو تیار کرتے ہیں۔ بنو غطفان میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، عرب کے دیگر قبیلوں کو تیار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے 10,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب ادھر مسلمان مدینہ میں یہ غزوہ خندق سن 5 ہجری جو شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد آتا ہے، غزوہ خندق یا احزاب اس کا نام ہے، اس غزوے کے اسباب کو ذکر کر رہا ہوں اور اس کے ابتدائی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس غزوے کی شروعات ہوئی۔ تو یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی لشکر وہ تیار کرتے ہیں۔ ادھر مسلمان مختصر تعداد ہے 3000 کی، 10,000 کے مقابلے میں صرف 3000 کی تعداد ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، مدینہ کی قیادت عام انسان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قائد اور رہنما تھے۔ جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ مکہ والے اور پورے عرب کے لوگ مل کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، 10,000 کی تعداد ہے لگ بھگ، مسلمانوں کو فوراً جمع کرتے ہیں، ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد، ظاہر سی بات ہے مدینہ کی پوری آبادی کو بھی اگر جوڑ لیا جائے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، پھر بھی 10,000 کی تعداد نہ ہو، اور اگر اتنی بڑی تعداد مدینہ میں گھس جائے تو پورے مدینہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اچھے اچھے مشورے دیے، لیکن ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، فارس میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو کوئی قوم جب ہم پر چڑھاوا کرتی تھی تو ہم اپنے قوم کے ارد گرد بڑے بڑے گڈھے کھود دیا کرتے تھے، ترتیب سے لمبے اور چوڑے گڈھے کھود دیا کرتے تھے تاکہ کوئی ہمارے اندر میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ تجویز بڑی مناسب تھی۔ اتنی بڑی تعداد کو مدینہ میں گھسنے سے روکنے کے لیے اس سے بہتر تجویز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اگر مدینہ میں گھس گئے تو مدینہ کی بربادی طے تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فوراً اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ رائے بڑی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہی کیجئے کہ مدینہ کے ارد گرد گڈھے کھود دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے سارے جانب گڈھا کھودنا نہیں تھا، کیونکہ مدینہ کے جنوب میں، مغرب میں، مشرق میں، یہ تینوں جو جانب تھا مدینہ کا، بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں اور کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی ہونے کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ 10,000 کا اتنا بڑا لشکر ان پہاڑوں سے گزر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ان تینوں جانب سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے، ایک ہی مدینہ کا شمال کا حصہ ہے۔ اس لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو 10 صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ہر 10 شخص 40 ہاتھ گڈھا کھودیں گے، لمبا بھی ہو، چوڑا بھی ہو، نیچے کم سے کم 40 ہاتھ تک گڈھا کھود دیا جائے، ایک ہی جانب پورا شمال کا حصہ۔ صحابہ کرام بڑی محنت کے ساتھ اس میں فوراً عمل کے اوپر لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گڈھا کھودتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی، اور عالم یہ ہے بڑی بھوک اور پیاس کی شدت ہے، صحابہ کرام کے پاس کھانے کے سامان تک نہیں ہے، اور اتنا بڑا گڈھا کھودنا ہے، ایک پورا سمجھیے کہ مدینہ کا ایک حصہ گڈھے کر کے پورے لوگوں کو مدینہ میں گھسنے سے روکنا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام آ کر شکایت کرتے ہیں۔ اس دوران ڈھیر سارے معجزات اور واقعات رونما ہوئے جب صحابہ کرام گڈھا کھود رہے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بھوک کی وجہ سے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول، بھوک کا عالم، آپ کیا کہوں،
ایسی شدت ہے کہ اپنے پیٹ کو اٹھا کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک پتھر باندھا ہوا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے کام کر رہے، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر، آپ کی بہادری اور ہمت پر، آپ اپنے پیٹ کو اٹھا کر کے دکھاتے ہیں، آپ کے جسم اتھر پر دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی بھوک اور شدت کے عالم میں ایک دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے اور ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو کے برابر جو کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو چپکے سے خبر دی جاتی ہے تاکہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اتنا مختصر سا ہمارا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام جو گڈھے کھودتے تھے سب کو لے کر کے چل پڑے۔ اب ان کے گھر میں بڑی پریشانی کا ماحول ہے، کریں تو کریں کیا، ہمارے گھر میں صرف اتنا سامان ہے۔ ان کی بیوی اور وہ مشورہ کرتے ہیں کہ سارے حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، آپ کے ہاتھوں میں سب دے دیں گے، فیصلہ آپ خود ہی کر لیں گے، ہم کیا کریں گے اتنے لوگوں کو، صرف اتنے مختصر سے ہمارے پاس سامان ہے۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے ہیں، سارے صحابہ کرام، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اسی مختصر سے کھانے میں تمام صحابہ کرام 1000 کی تعداد میں کھاتے بھی ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں۔ پھر بھی حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی روایت کہ ان کے ہنڈیے میں وہ گوشت ابلتا رہا اور وہ روٹی جو آٹا گوندھا گیا تھا وہ آٹا اپنے حصے میں جو شروع میں تھا آخر تک وہ باقی رہا، اور سارے صحابہ کرام کھا کر شکم سیر ہو گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی دوران گڈھے کھودتے کھودتے ایک بڑا چٹان اسی گڈھے میں آ پڑا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے آ کر کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڈھا ہے اور اس گڈھے میں ایک بڑا سا چٹان ہے، کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کے اس پر زور سے ضرب لگاتے ہیں، ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں کی اور بڑے بڑے ملکوں کے فتح یابی کی بشارت سناتے ہیں، شام ہے اور اس طریقے سے دیگر ملک ہیں۔ اللہ کے رسول خوشخبری سناتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں جگہ کے محلات دیکھے، وہاں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھی۔ المہم 3 ضرب لگاتے ہیں اور اس پتھر کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ کفار 10,000 کی تعداد لے کر کے مدینہ پر ٹھیک پہنچنے کے قریب ہیں، تب تک گڈھا پورا تیار ہو چکا ہے۔ مسلمان پورے مدینہ کے ایک جانب گڈھا کھود کر کے تیار ہیں۔ اب ادھر سے اتنا بڑا لشکر جب مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور ان گڈھوں کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج ہی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا کام بھی ہمارے روگ کے لیے کیا جائے گا۔ وہ حیران ہو گئے اور ادھر سامنے سے مسلمان صرف گڈھا کھود کر کے بیٹھے نہیں بلکہ تیروں کے ساتھ پورے تیار رہے کہ اگر کوئی کوشش کریں گے گڈھوں کے قریب آنے کی تو تیروں کی بوچھار کی جائے گی اور کسی طریقے سے ان گڈھوں پر مٹی ڈالنے اور ان کو برابر کرنے کا ہم موقع نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام پوری طریقے سے تیار تھے۔ کئی دنوں تک مقابلہ ہوا اور دونوں جانب سے تیر چلتے رہے لیکن کوئی گھمسان جنگ نہیں ہو پائی۔ کچھ لوگ اس شدت غضب کی وجہ سے گڈھے کو جدھر تھوڑا کم تھا پار کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، للکارا، جو لوگ اندر گھسے تھے مقابلہ کیا اور ان کے سر قلم کر کے رکھ دیا۔ جو بچ گئے وہ واپس خندق کے پار چلے گئے اور کئی دنوں تک پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان اتنی بڑی لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اسی دوران میں مدینہ کے اندر جو تیسرا یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، یہ لوگ غداری کرتے ہیں۔ ایسے نازک حالات ہیں، سامنے ہزاروں 10,000 کا ایک بڑا لشکر ہے، مسلمانوں کی مختصر تعداد ہے، عورتیں اور بچے سب مدینہ کے اندر ہیں، سارے مسلمان لڑنے کے لیے مدینہ کے کنارے پر آئے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر مدینہ کی ایک آبادی غداری کر دے تو بڑا خطرہ تھا۔ اب کریں تو کریں کیا، حالات نازک ہیں، سامنے بڑا لشکر ہے، پیچھے بیوی بچے اور ہمارے گھر کے معصوم لوگ مجھ بسا کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے بچوں کو قتل کر دیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، یہاں بھی چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے۔ لیکن ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر تھے، بڑے تجربہ کار تھے، بڑے حکیمانہ فیصلے آپ کے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں بھی بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس سے پہلے آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری بے مثال ہیں۔ انہوں نے ایک یہودی کو جو عورتوں کے خیمے کے ارد گرد گھوم رہا تھا ایک لکڑی سے مار کر کے قتل کر دیا اور اس سے یہودیوں کو خوف ہوا
کہ شاید مسلمانوں کی ایک جماعت یا عورتوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اس لیے وہ قریب اتنا جلدی نہیں آ سکے۔ تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا ٹکڑا تیار کیا اور یکے بعد دیگرے مختلف فوجی ٹکڑوں کو بھیجتے رہے کہ وہ آپ ادھر بھی دفاع کریں اور ہم ادھر بھی تیار رہیں۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہا، لیکن اتنی آسانی سے صرف یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کوئی طے شدہ معاملہ ہونا چاہیے، کوئی فیصلہ کن بات ہونی چاہیے۔ اسی دوران میں منافقین بھی سر اٹھاتے ہیں کہ محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے ہم سے تو کیسر و کسرا کا وعدہ کیا تھا، اور یہاں ہم ایسے حالات میں ہیں کہ پیشاب پاخانہ تک بھی مشکل ہو گیا ہے۔ المہم ایسے نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی حکمت والا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں، بنو غطفان کے رہنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا، لیکن کسی کو نہیں پتا ہے، میرے قبیلے کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اب وہ ایک آدمی کیا کر سکتا تھا اتنی بڑے تعداد کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک جنگی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ ان کی جماعت میں پھوٹ ڈالا جائے، اس لیے تم جتنا ہو سکے ان کی جماعت میں افتراق اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ وہ جاتے ہیں، سب سے پہلے مدینہ کے جو یہودی ہیں ان سے کہتے ہیں دیکھو تم مدینہ کے رہنے والے ہو اور تمہارے مال اولاد بال بچے زمین جائیداد سب یہاں موجود ہیں، مکہ والوں کا کیا لوگے؟ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، لڑنے کا دل کیا تو لڑیں گے ورنہ واپس چلے جائیں گے۔ اگر تم نے غداری کی ہے مسلمان تمہارا کیا حال کریں گے؟ جب مسلمان تم یہاں نہتے بچو گے تو کیا حال کریں گے؟ اس لیے مکہ کے کافروں سے کہو تمہارا ساتھ اسی صورت میں دیں گے جب ہمارے لیے کچھ اپنے لوگوں کو ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رکھ دو کہ تم اگر غداری کرو گے مکہ چلے جاؤ گے تو ان لوگوں کو قتل کر دو۔ کہا آپ کی رائے بالکل صحیح ہے، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہم مطالبہ کریں گے۔ ادھر ایک جانب سے لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے، قریش کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مدینہ کے جو یہودی تھے انہوں نے غداری کی تھی لیکن ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ محمد سے پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر دونوں مل کر کے یہ طے کیے ہیں کہ مکہ والوں کے کچھ لوگوں کو مانگیں گے اور قتل کرنا چاہیں گے، اس لیے اگر کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پر وہ مانگیں تو ہرگز نہ دینا، اس لیے کہ وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے ہوئے ہیں۔ کہا آپ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ یہی بات جا کر اپنے قبیلے بنو غطفان کے لوگوں سے کہتے ہیں، تینوں میں تفریق پیدا ہو چکی ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے ہیں، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اللہ تو ہی کتاب کو نازل کرنے والا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے، لوگوں کو شکست دینے والا ہے، اس لیے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے دلوں کو ان کے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دے۔ مسلمان بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے جماعت میں تفریق پیدا ہو چکی ہے، وہ لوگ آپس میں بٹ چکے ہیں۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا کی وجہ سے آسمان سے تیز و تند ہواؤں کو بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سارے خیمے اکھڑ جاتے ہیں۔ وہ تیز و تند ہوائیں ان کے خیموں کو اکھوڑ دیتی ہیں، ان کے ہانڈیوں کو الٹ دیتی ہیں، اور ان کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر کے ان کے دلوں کے اندر رعب اور ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ کر ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بالآخر مجبور ہو کر کے وہ مدینہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ رات سرد ہے، ٹھنڈ ہوائیں ہیں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کر خبر لگاؤ مکہ والوں کی کیا حالت ہے۔ وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے ساز و سامان کو سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، مکہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ صبح دیکھا گیا پورا میدان صاف تھا، اور اس طریقے سے اللہ نے کافروں کو ناکام و نامراد بنا دیا اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جماعت کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یہ کوئی گھمسان جنگ نہیں تھی، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کا بڑا مقام اور درجہ اس اعتبار سے ہے کہ اس جنگ کے بعد کفار کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمان کی یہ مختصر سی جماعت دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس مرتبہ جتنی بڑی طاقت جمع کیے تھے عرب کے بس میں اس سے بڑی طاقت جمع کرنے کی قوت ہی نہیں تھی۔ سارے لوگ ہر اعتبار سے جمع ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ صرف 6 مسلمان تیروں کی آپس میں ٹکر کی وجہ سے 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار مارے گئے۔ یہ شوال سن 5 ہجری کی بات ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے مدینہ کے اندر واپس ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آپ غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ میں غزوہ بنو قریظہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، 5 ہجری کی تاریخ ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے تلوار رکھ دی، ابھی فرشتوں نے تلوار رکھی نہیں ہے، چلیے بنو قریظہ کے خاتمے کے لیے آپ کو چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم آپ کے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیے۔ فوراً اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، 3000 صحابہ کرام کو لے کر واپس چلتے ہیں بنو قریظہ کی طرف کہ چلو جلدی چلو، بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز ادا کریں گے۔ وہاں پہنچتے ہیں، صحابہ کرام کی 3000 کی تعداد ہے، 25 دنوں تک بنو قریظہ کے لوگوں کا محاصرہ کرتے ہیں، وہ اپنے قلعوں میں بند ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد اپنے علاقے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم چند تجویز پیش کرتے ہیں، قبول کر لو، کسی ایک میں جو بھلائی نظر آئے۔ ساری ان کی تجویزوں کو رد کر دی جاتی ہے اور بالآخر وہ یہی طے کرتے ہیں کہ اب اپنی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے، جو مسلمان کریں گے اب ان کے ہاتھ پر ہماری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کے جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں کو بندی بنا لیا جائے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے اور فیصلہ کریں تو کریں کون کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات طے ہوئے، بالآخر یہ طے ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو بنو قریظہ ہی کے سردار تھے، مسلمان ہو چکے تھے اور بڑے بہادر صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیا جائے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے سب لوگ ان کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ یقیناً ہم ان کو خیر خواہ پاتے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ نے میرے ہاتھ میں فیصلہ دیا ہے تو میری رائے یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے لڑنے کے لیے تیار تھے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے اور ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا سعد بن معاذ، تمہارا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یعنی تم نے اللہ کے فیصلے کے حساب سے فیصلہ کیا ہے۔ پھر سارے لوگوں کو مدینہ لایا جاتا ہے اور وہ گڈھے، وہ خندق جو کھودے گئے تھے غزوہ خندق کے وقت، انہی گڈھوں میں ایک ایک جماعت کو لے جایا جاتا ہے اور 600 سے 700 لوگوں تک کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری تھا، یہ عین انصاف تھا، یہ اس وجہ سے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے موت و حیات کے عالم میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، جب نازک حالات تھے تب مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ لوگ چپکے مدینہ میں رہتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں تیر، تلوار، کمان اور ڈھال وغیرہ تیار کر رکھے تھے کہ موقع ملتے ہی مدینہ کے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے۔ المہم یہ غزوہ بنو قریظہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، ان کے لوگوں کا خاتمہ کیا، اور اس طریقے سے یہ دوسرا غزوہ تھا 5 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ بنی مصطلق۔ یہ غزوہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 5 ہجری کا ہے، بعض نے شعبان سن 6 ہجری کا لکھا ہے۔ بہرحال اس غزوے میں زیادہ کوئی گھمسان لڑائی نہیں ہوئی، لیکن تاریخی واقعات اور بڑے اہم واقعات ہیں جن سے اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مدینہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے تحقیق کرائی، پتہ چلا کہ بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یہ اعلان کیا تھا صحابہ کرام میں کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا، اور کہ آج سے اور آج کے بعد ہم غزوہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور ہماری قوت اس قدر ہو چکی ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ایک تاریخی بات تھی کہ اب تک لوگ مسلمانوں پر مدینہ پر چڑھائی کرتے تھے، اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ المہم ان لوگوں کے بارے میں جب خبر ملی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے اور مریسی کا ایک چشمہ تھا، اس چشمے میں مقابلہ ہوا، مسلمان جیت گئے۔ یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی شامل تھے۔ اب تک جاتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر کے پیچھا چھڑا لیتے تھے اور بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن اس میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، ایک بڑا واقعہ پیش آیا، واقعہ افک۔
جس میں عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ منافقین کی کارستانی تھی، انہوں نے یہ شوشہ پھیلایا تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، جس میں بعض مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، جیسے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں، حسان بن ثابت ہیں، مصطح بن اساسہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور یہ لوگ بھی اس بہانے میں پھنس گئے، جن کی توبہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ان پر حد بھی نافذ کیا گیا۔ المہم کہنا یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، معاملہ واضح نہیں تھا، کریں تو کریں کیا۔ عائشہ صدیقہ اپنے مائکے کو چلی گئی ہیں اور وہ بھی صرف رو رہی ہیں، کریں تو کریں کیا۔ اتنی بڑی تعداد سب زنا پر تہمت لگا رہی ہیں اور ہم اگر اس سے اقرار کریں کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے خاموش ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی 10 آیتوں کو نازل فرماتا ہے ان کی برات میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی طہارت کے بارے میں۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہاں عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے 1 مہینے تک آپ پریشان تھے اس معاملے میں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے فوراً پتہ چل جاتا یہ جھوٹا الزام ہے، آپ یقین ہی نہیں کرتے، لیکن آپ بھی کشمکش میں تھے، یہاں تک کہ آپ بھی پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو معاملہ صاف ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ المہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جیت کر کے مدینہ واپس آتے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے، جس کی برات میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ ایک آخری واقعہ صلح حدیبیہ کا، سن 6 ہجری کے اندر ذی القعدہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے 1500 صحابہ کرام کو، بعض نے 1400 لکھا ہے، بعض نے 1500، کہ اپنے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کو لے کر کے مکہ کی جانب نکلتے ہیں۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ مکہ والے مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو عزائم ہیں، اس کی خبر دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت بھی پیش کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بات چیت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ جھوٹی خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غلطی سے ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، دھوکے سے ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ مسلمان بیعت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اس بیعت کا تذکرہ بھی ہوا ہے جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ تو یہ مسلمان تھے، انہوں نے بیعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور کسی بھی طریقے سے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جب خبر پھیلی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر تھی اور مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی گئی ہے۔ وہ سلامت واپس آئے اور ایک معاہدہ ہوا، ایک صلح نامہ لکھا گیا کہ اب تک مکہ والے اور مدینہ والے جو سالوں سے لڑ رہے تھے اب دونوں مل کر کے رہیں گے، لڑائی 10 سالوں تک بند رہے گی، کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور چند شرائط جو ہوئے، ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آئندہ سال آئیں گے صرف 3 دن مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی تلوار میانوں میں ہوگی اور زیادہ ہتھیار لے کر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ معاہدہ اس طور پر بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دوران مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو مسلمان مدینہ سے واپس اس کو مکہ بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی واپس مکہ چلا آتا ہے، کفر میں لوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بظاہر جو شرط تھی، یک طرفہ شرط تھی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بھی اللہ کے رسول جھک کر صلح کیوں کریں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر جھک کر صلح کیوں کریں گے کہ اگر وہ مکہ والے مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو ہم واپس کر دیں، اور ہمارا کوئی شخص اگر مکہ چلا جائے تو واپس نہ کریں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے آگے کے نتائج آپ کے نگاہوں کے سامنے تھے کہ صلح کی صورت میں کس طریقے سے دعوت و تبلیغ
تبلیغ کا موقع ملے گا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، اور پھر اس میں اور بھی کچھ شرطیں تھیں۔ المہم جب شرط طے ہوا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صلح کو لکھنے والے تھے، ان میں سے سہیل جو کفار کی جانب سے نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس کی شروعات میں صرف یہ لکھو بسمک اللہم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو کاٹ کر کے جو کہا جا رہا ہے وہی لکھو۔ پھر درمیان میں ایک بات آئی کہ یہ معاہدہ، یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو اتنا بڑا جھگڑا ہی نہ ہوتا، ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ کاٹو محمد رسول اللہ کو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ انہوں نے کہا میری یہ جرأت نہیں کہ آپ کے اس میں مبارک کو میں کاٹ سکوں یا اللہ کے رسول کے نام کو کاٹ سکوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ المہم یہ صلح نامہ جب طے ہوا، مسلمان جب واپس آنے لگے، وہاں قربانی کیے، بال مڑائے، صحابہ کرام نے واپس جب آنے لگے تب قرآن نے بشارت سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کر دیا ہے۔ اس صلح کو اللہ نے فتح قرار دیا ہے، اور اندازہ لگائیے کہ 2 سالوں میں اس صلح کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، جہاں 2 سال پہلے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان 10,000 کی تعداد میں مکہ میں داخل ہوئے سن 8 ہجری کے اندر، اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا تھا، اور اس فتح کی وجہ سے، اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا موقع ملا اور کفار کے سامنے اپنی باتیں رکھی۔ 2 سال میں ایسا ماحول تیار ہو گیا کہ کفار کا ایک بڑا لشکر، ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تو اس طریقے سے مسلمان مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کریں گے۔ ان ساری باتوں میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہم دین پر قائم ہیں، مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ان ساری مشکلات کو اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، ایمان کی سلامتی کی خاطر، آخرت کی خاطر برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے، اور ان قربانیوں کو دیجیے اگر وقت اور حالات کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے ساری قربانیاں برداشت کی، بھوکے رہے، پریشانیوں کا سامنا کیا، ہر اعتبار سے جان و مال کی قربانیاں دی، وقت کی قربانیاں دی۔ اس لیے ہم اور آپ ان قربانیوں کے لیے تیار رہیں، تب جا کر کے کوئی بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، جیسے مسلمانوں کے سامنے چند سالوں کے اندر وہ نتیجہ آیا کہ مکہ بھی فتح، مدینہ بھی فتح، اور اس کے پورے ارد گرد کے علاقوں میں مسلمانوں کا سکہ چلنے لگا، مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ گئی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ لہذا ہم اور آپ اگر مسلمانوں کی قوت دنیا والوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں تو اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں۔ خود بخود دنیا میں اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا کریں گے، ہماری طاقت اور قوت کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو تیرے دین کے اوپر قائم و دائم رہنے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے خوب سے خوب محنت کرنے، عبادت میں دل لگانے کی تو ہم سب کو توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔